فضیلت الشیخ اظہار الحق مدنی حفظہ اللہ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ جو شخص شراب پیتا ہوا مرے گا تو اللہ عز و جل نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس کو وہ طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کے زخموں سے جو گندگی نکلے گی نا، اللہ تعالیٰ اس شراب پی کر مرنے والے کو وہ گندگی پلائے گا۔ تو اس کو تھوڑی کوانٹٹی میں استعمال کرنا بھی حرام ہے، اس کو کم کوانٹٹی میں استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ مثلا ایک آدمی یہ کہے کہ میں رم کی 4 بوتلیں پی جاتا ہوں، مجھے اس وقت نشہ ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے بھائی 4 بوتلیں پینے کے بعد اگر نشہ ہوتا ہے نا تو 4 بوند بلکہ 1 بوند پینا بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں سگریٹ کے 2 پیکٹ پی جاتا ہوں، اس کے بعد جا کر کہیں سرور چھاتا ہے۔ آپ نے سگریٹ کے پیکٹ وغیرہ تو دیکھے ہوں گے، کتنی بھیانک شکل بنی ہوتی ہے، اللہ اکبر، خوف آتا ہے، خوف، دہشت بیٹھ جاتی ہے دل میں ہمارے جیسے لوگوں کے۔ ایک سوال یہاں پر یہ اٹھ سکتا ہے کہ ایسے چیزوں کو بیچنا یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بزنس کرنا اسلامی نظریے سے کیسا ہے؟ لائک فار ایگزامپل بہت سارے ایسے آؤٹ لیٹس ہمیں پائی جاتی ہیں آج سوسائٹی میں جہاں پر سگریٹس بیچے جاتے ہیں یا پھر بیڑی تمباکو بیچے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اس بزنس میں انوالوڈ ہو، وہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، لیکن پھر بھی ایسے بزنس ایسے چیزوں کا وہ پیسہ لیتے ہیں، بیچتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نتاج علی بھائی آپ نے سوال تو بہت اچھا کیا۔ جی، وہ سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ جو بزنس جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہوں گا۔ رپورٹس یہ بتا رہے ہیں کہ بہت ہی چھوٹے عمر سے ہی لوگ الکوہولک بن رہے ہیں آج کے دور میں۔ لوگوں کو اگر اتنا پسند آ رہا ہے یہ چیز شیخ، تو اسلام ہمیں کیوں روکتا ہے؟ بس اسٹینڈ سے باہر نکلو تو شراب کی دکان، بالکل بالکل جی، ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلو شراب کی دکان، کسی مال میں جاؤ شراب کی دکان، کسی بچوں کے پارک وغیرہ کے باہر جاؤ تو شراب کی دکان، رکشہ اسٹینڈ کے باہر نکلو شراب کی دکان۔ یہ بیڑی سگریٹ اسموکرز اکثر یہ بات کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اسموکنگ مکروہ ہے، یعنی کہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، ایسے بولتے ہیں، یعنی کہ بہانے بناتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہمارے درشک حضرات کو شیخ یہ سمجھائیں کہ حرام اور مکروہ کے بیچ ڈفرینس کیا ہے، واٹ از اٹ، اور پھر دلیل کے ساتھ ہم ایکسپلین کریں کہ اسموکنگ حرام ہے یا مکروہ ہے۔ آپ نے کہا کہ حرام اور مکروہ میں کیا ڈفرینس ہے، اور دوسرے پھر دلیل، یعنی آپ کو پروف چاہیے کہ اگر میں اسے حرام کہوں تو پروف دوں اور حرام نہ کہوں تو پروف دوں۔ اکثر میں پھنس جاتا ہوں یہاں پہ، اسی لیے بالکل زبردست باتیں ہونا ہی چاہیے، ہم بغیر پروف کے کچھ بھی ایکسپٹ نہ کریں بھائی۔ بھائی ناپسند کس کو ہے؟ کائنات بنانے والے کریٹر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو تم یہ مت دیکھو کہ وہ چیز کس درجے کی ہے، آپ یہ دیکھو کہ ناپسند کس کو ہے۔ اتنی دلیلیں دی، کافی ہے سیٹسفائی؟ الحمدللہ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آنسر کو ہمیں نا ملٹیپل ٹائم سننا چاہیے، اور امید ہے کہ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات بھی اس آنسر سے سیٹسفائیڈ ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ۔ لیکن شیخ ایک کنٹینیوئنگ سوال ہے، ایک آرگیومنٹ تو لوگوں کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ مکروہ ہے یا حرام ہے، لیکن ایک اور چیز یہ آ جاتا ہے کہ شیشہ یا حقہ جسے کہتے ہیں، یہ بھی آج ایک کامن ٹرینڈ ہے۔ اکثر یہ آرگیومنٹ دیکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے کہ حقہ حرام نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ سگریٹ حرام ہو لیکن حقہ حرام نہیں ہے، یہ ایک کنفیوژن ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ حقہ کنزمپشن اسلام کی نظر سے صحیح ہے یا غلط؟ شیخ ڈرگس کنزیوم کرنے والے اکثر یہ کہہ کر آرگیومنٹ جیت جاتے ہیں کہ ڈرگس سے اگر اتنا پرابلم ہے تو ڈاکٹر کا ایڈوائز کیا ہوا میڈیسنز بھی کھانا بند کر دیں، کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ ڈرگز ملایا جاتا ہے۔ ایسے باتوں کا صحیح رپلائی کیا ہونا چاہیے شیخ؟ جس انسان نے اس دنیا میں ڈرگس استعمال کیا ہو، اس انسان کا موت کے بعد جو حالت ہوگا وہ کیسا رہے گا شیخ؟ اللہ اکبر، آپ نے بہت ہی ایسا سوال کیا کہ جس کا جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اگر آپ کے کوئی بھی فیملی ممبرز میں ایسے پرابلمس پائے جاتے ہیں جہاں پر وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں یا پھر الکوہول ایڈکٹ ہو چکے ہیں یا پھر اسموکنگ کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، اسموکنگ کے عادی ہو چکے ہیں، ان کو اگر پورا ایپیسوڈ نہ صحیح لیکن یہ پارٹ ضرور دکھانا جہاں پر سوال یہ کیا گیا تھا کہ یہ اس کا جو جواب ہے نا دوستوں، یہ جواب ان کو ضرور دکھائیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے وجہ سے، آپ کے ذریعے سے کسی کو ہدایت مل جائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ شیخ۔ آپ جیسے لوگ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے اور آپ لوگوں سے بڑے کام لیں، اس کی برائی پر، برے اثرات پر ڈاکومنٹری فلمیں بنائیں، انشاءاللہ جائیں آپ لوگ کینسر ہاسپٹلز میں جائیں،
ڈاکومنٹری فلمیں بنائیں, ان لوگوں کے انٹرویوز لیں, اور اس کے بعد یہ لوگوں کو بتائیں, آپ بڑے پیمانے پر اسے پھیلائیں, اور انشاءاللہ جو بھی مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ. اور دوسرا جزاک اللہ کام خیر. جو علماء کو کرنا ہے, کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محبتیں بانٹو, نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی ہے. جی جی, محبتیں بانٹو, نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی ہے. نشہ پلا کر گرانا تو سبھی کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے جب گرتے کو تھام لے ساتھ میں. تو بہت اچھا بہت اچھا. اپنا یہ کام ہے کہ جلاتے چلیں چراغ, ماشاء اللہ. رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے. واہ. آپ جو بھی اچھا سمجھتے ہوں بس ہمت کر کے آگے بڑھ جائیے. یہ مت سوچئے کہ میں اکیلا ہوں, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے جناب, دیجیے جواب میں آپ سبھی لوگوں کا ہم استقبال کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں, پیارے بھائیوں, بہنوں اور بزرگوں, جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں, کہیے جناب دیجیے جواب ایک ایسا شو ہے جو کہ اسلامک شو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ جو یونیکنیس ہے شو کا وہ یہ ہے کہ اسلام سے ریلیٹڈ جو مسکنسیپشنز یا غلط فہمیاں جو ہیں اس سے ریلیٹڈ, اسلام سے ریلیٹڈ, تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے, آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. اور الحمدللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین ٹاپک لے کر آئے ہیں. دوستوں, آج جس ٹاپک کو ہم کور کرنے والے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں, وہ ٹاپک ہے ایک سوشل اویئرنیس میں کہہ سکتا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے, اینڈ اٹ از ریلیٹڈ ٹو ڈرگس. جی ہاں دوستوں, سے نو ٹو ڈرگس آج ہمارا ٹاپک رہے گا. اور ڈرگس سے ریلیٹڈ بہت سارے مسکنسیپشنس پائی جاتی ہیں آج معاشرے میں. دوستوں, چاہے وہ الکوہول ہو یا پھر اسموکنگ سے ریلیٹڈ ہو, اسموکنگ, سگریٹس, ویڈ, ڈرگس, بیڈیز وغیرہ, آپ سبھی لوگ جانتے ہیں یہ سارے برائیاں آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, اور ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ بہت سارے مسکنسیپشنز بھی جڑے ہیں. جی ہاں دوستوں, تو ان سارے مسکنسیپشنز کو دور کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک مشہور عالم ہمارے ساتھ جڑے ہیں. دوستوں, اورنگ آباد سے جڑے ہیں. الحمدللہ آن لائن سیشن رہے گا آج ہمارا. بنا وقت کو برباد کیے میں آج کے گیسٹ کا آپ کو انٹروڈیوس کرنے والا ہوں. دوستوں, آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ, جو مہمان, خاص مہمان آج جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں, دیٹ از نان ادر دین فضیلت الشیخ اظہار الحق مدنی حفظہ اللہ. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں. آئیے دوستوں ہم ان سے ملاقات کر لیتے ہیں. شیخ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ, کیا حال ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا ہوں, اللہ کا شکر, اللہ کا فضل ہے, اور امید ہے آپ بھی بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین. الحمدللہ. تو میرے پیارے دوستوں, آج جو ہمارے گیسٹ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ہی از فرام اورنگ آباد, مہاراشٹرا سے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ سبھی لوگ ان کے بارے میں آلریڈی جانتے ہوں گے کیونکہ یہ ایک مشہور عالم ہے. ہی از اے ویل نون اسلامک اسکالر, اے دائی, آلسو ہی از اے ویل نون رائٹر. ماشاءاللہ ایک مدنی عالم ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک خاصیت میں آپ کو بتا دوں, یہ ایک ایسے عالم ہے جو ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. جی ہاں دوستوں, جو ان کے ساتھ ان کا جو کنیکشن, ان کا جو ریلیشن شپ جو یوتھ کے ساتھ ہے, ماشاءاللہ دیٹ از امیزنگ. اور میں جب سنا تو میں خود ان سے متاثر ہوا. الحمدللہ آئی گاٹ ویری مچ انسپائرڈ بائی شیخ اظہار الحق مدنی صاحب. اور الحمدللہ یہ میرے لیے اور ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ایسے شخص ہمارے شو میں آج موجود ہیں. الحمدللہ. آئیے دوستوں, آج ان سے ہم بہت سارے جانکاری حاصل کریں گے اباؤٹ ڈرگس, اباؤٹ the disadvantages of consuming drugs. آئیے دوستوں, شیخ ہمارے ساتھ آن لائن ہے. شیخ, جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج جو ٹاپک ہم کور کرنے والے ہیں وہ ایک سوشل اویئرنیس ہوگا. اور یہ جو سوشل اویئرنیس پر جس پر ہم آج بات کرنے والے ہیں, یہ ایک ایسا گناہ ہے, میں کہہ سکتا ہوں, جو لوگ آج اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. مطلب کہ اتنا کامن ہو گیا ہے آج سوسائٹی میں کہ ڈرگس کو بہت ہی کامنلی لوگ یوز کرنے لگے ہیں, چاہے وہ مطلب کہ ایک ایج لمٹ بھی نہیں پایا جا رہا ہے آج کل. چھوٹے عمر کے لوگ بھی اس میں ہمیں انوالو دکھائی دے رہے ہیں. اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے, آج ہم اس کے بارے میں آگے جانیں گے. لیکن کچھ سوالات میرے پاس ہیں شیخ, امید ہے کہ آپ تیار ہیں انشاءاللہ ان سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. جی شیخ, ایک آمین آمین. شیخ, ایک انٹروڈکٹری کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا آج,
اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ ڈرگس دراصل ہے کیا، یہ چیز ایکچولی کیا ہے اور اس کے کتنے قسم ہیں، اور اسلام ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ آپ کا پہلا سوال رہے گا شیخ، جس میں 3 آپ کو ڈویژنس رہے ہیں جی۔ دیکھیے آپ نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ ڈرگس کیا ہے، ان کی کتنی قسمیں ہیں، اور اسلام اس تعلق سے ہمیں کیا کہتا ہے، ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ جی میرے بھائی اور میرے سبھی بھائی اور میری بہنوں جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، دیکھیے ڈرگس کیا ہے۔ ڈرگس آر سبسٹنسز دیٹ چینج پرسنز مینٹل اور فزیکل اسٹیٹ. جی They can affect the way the person's brain works, how they feel and behave, their understanding and their sense. صحیح This makes them unpredictable and dangerous, especially for young people. The effect of drugs are different for each person and drug. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ڈرگس کوئی بھی وہ چیز آدمی جسے استعمال کرے، جسے سونگھے، جسے جسم میں انجیکٹ کرے، جسے پیے، کچھ بھی ہو، اور اس کی وجہ سے اس کی مینٹلی یا فزیکلی حالت بدل جائے۔ جی ڈرگ کوئی بھی وہ چیز ہے کہ آپ جسے سونگھیں، جسے منہ کے ذریعے پیئیں یا کھائیں یا چبائیں، جسم میں انجیکٹ کریں، کسی بھی طرح سے وہ چیز آپ کے جسم میں داخل ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی سوچنے سمجھنے کی حالت بدل جائے، وہ چیز آپ کے دماغ پر، آپ کی سوچ پر، آپ کی عقل پر، آپ کے جسم پر کوئی بھی غلط اثر ڈالتی ہے یا اثر ڈالتی ہے تو وہ ڈرگ ہوتی ہے۔ اور ڈرگز کی کئی قسمیں ہیں، اور ہر قسم کا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی مینٹلی اور فزیکلی حالت اور قوت کے اعتبار سے الگ ہو سکتا ہے۔ جی 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 اب جو دوسرا سوال آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ ڈرگز کی کتنی قسمیں ہیں۔ جی تو جی دیکھیے ڈرگز کی اتنی قسمیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد شیطان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ ڈرگز کی اتنی قسمیں ہیں کہ اگر میں واقعی ان کو گنانے بیٹھوں، شمار کرانا چاہوں، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں شیخ یہ رہ گیا، شیخ وہ رہ گیا۔ ہو سکتا ہے آپ کے جی ہو سکتا ہے ہمارے ہندوستان میں جو چیزیں ہوں وہ کہیں اور دوسرے ممالک میں نہ ہو سکتا ہے ہمارے ایشیا میں جو وہ یورپ میں نہ ہو، جو یورپ میں وہ ہمارے ایشیا میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی سوال لے کر آئے کہ فلاں چیز کی ہمارے یہاں پر ایک کا مشروب ڈرنک بنایا جاتا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی چیز نشہ پیدا کرے وہ ڈرگ کہلائے گی، یعنی جو بھی چیز آپ کے دل پر، آپ کی سوچ پر، آپ کی عقل پر، آپ کے جسم پر غلط اثر ڈالے، آپ کی سوچنے سمجھنے اور کچھ کرنے کی صلاحیتوں کو متاثر کرے، خراب کرے، آپ کی عقل پر پردہ ڈال دے، وہ ڈرگ کہلائے گی۔ اب آپ جانے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اسے شہد کی بنائیں، آپ اسے جو کی بنائیں، آپ اسے سیب کی بنائیں، آپ اسے سونگھیں، آپ اسے چبائیں، آپ اسے کھائیں، آپ اسے اپنے جسم میں انجیکٹ کریں۔ تو آج موجودہ زمانے میں جو ڈرگز کی الگ الگ قسمیں پائی جاتی ہیں وہ سب یہی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈرنک یعنی پی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں منہ میں، زبان کے نیچے یا جبڑوں میں رکھا جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں جسم میں انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے داخل انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ جی تو یہ ساری قسمیں ہو سکتی ہیں۔ بقیہ رہا ان کا نام، تو آپ نام پر مت جائیے۔ بہت سی چیزوں کے نام ہم ریشم رکھتے ہیں اور وہ کاٹن ہوتا ہے۔ آج کا زمانہ جو ہے نا دھوکے کا زمانہ ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں آپ کو کہیں گے انرجی ڈرنک، لیکن وہ ہو سکتا ہے انرجی ڈرنک نہ ہو، بلکہ انرجی ڈرنک کے بیس میں وسکی ہو یا بیئر یا ایسی کوئی چیز ہو۔ مطلب کہ نام بدل کر بیچا جا رہا ہے یہ سب چیزیں۔ جی بالکل بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نام بدلا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے اسکول میں، کالجز میں، محلوں میں چاکلیٹ دیے جاتے ہیں، وہ چاکلیٹ دراصل ڈرگس ہوتے ہیں۔ جی اور معصوم بچے بچیاں ان کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کی وجہ سے ان کی زندگیاں، ان کے گھر والوں کی عزتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو میرے آپ کا جو دوسرا سوال ہے میرے بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ ڈرگ کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ کو لکوڈ فارم میں بھی ملیں گی، یہ آپ کو جو گیس یعنی جو ہم جسے آبی بخارات کہتے ہیں اس فارم میں بھی ملیں گی، یہ آپ کو سالڈ فارم میں بھی ملیں گی، بلکہ آپ کو میں یہ کہوں کہ آیوڈیکس اور وکس وغیرہ کی جیسی چیزوں کو بھی لوگ ڈرگس کے بطور استعمال کرتے ہیں، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو کسی بھی فارم میں ڈرگس آپ کو مل سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ جڑی بوٹی کی شکل میں ہو،
ہو سکتا ہے وہ کسی کیپسول یا گولی یا ٹیبلٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے وہ پانی یا شراب یا کسی ڈرنک پی جانے والی چیز کی شکل میں ہو. تو اس کی قسمیں بہت زیادہ ہیں جن کو شمار کرنا بہت زیادہ آسان نہیں ہے. جی 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 بس یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی وہ چیز جو انسان کی مینٹلی اور فزیکلی حالت بدل دے، اس کی عقل خراب کر دے، وہ ڈرگ کہلاتی ہے. جی 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 شیخ، ایک اور ڈویژن تھا سوال میں نے یہ جی پوچھا کہ اسلام ایسے چیزوں کے بارے میں کیا ہاں، کہتا وہ ابھی باقی ہے، میں اس کی طرف آ رہا تھا. ہے؟ جی جی وہ تیسرا آپ کا سوال کا تیسرا جز ہے کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. جی اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے میرے بھائی؟ اسلام نے تو زندگی کا کوئی گوشہ خالی ہی نہیں چھوڑا. ماشاء اللہ. یعنی اسلام تو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ تنہا کمرے میں ہیں تو وہاں پر آپ کی ایکٹیویٹی، آپ کا بہیو کیا ہونا چاہیے. اسلام تو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ ٹوائلٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک تہذیب یافتہ فرد ہونے کی حیثیت سے آپ وہاں کیسے ہونا چاہیے. تو اسلام نے زندگی کا کوئی خانہ، کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا. جی تو یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا دماغ، انسان کی عقل خراب ہو جائے، انسان کا جسم خراب ہو جائے، انسان کی عقل خراب ہو جائے، انسان کی صحت خراب ہو جائے، پورا معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام اس بارے میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو. دیکھیے، جی جی اس تعلق سے آپ اگر مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو میں اسلام اس کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے اور اس بارے میں عوام کو کیا ہدایات دیتا ہے، میں انشاءاللہ واضح کر سکوں گا. جی جی پہلی ماشاء اللہ. بات، دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈال. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ. اب دیکھیے، میں نے دو بہت ہی چھوٹی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھی. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی اور کو نقصان پہنچاؤ. اب آپ یہ دیکھیے کہ ڈرگس جتنے بھی فارم میں اویلیبل ہیں، جو بھی ہے، وہ لکوڈ ہو، وہ چبائی جانے والی کوئی چیز ہو، وہ سونگھی جانے والی کوئی چیز ہو، وہ انجیکٹ کی جانے والی کوئی چیز ہو، آپ دیکھیے کہ چاہے جو بھی آپ کہہ لیں، آپ اس کا نام وائن رکھیں، وائن کی الگ الگ قسمیں اور کیٹیگری ہوں، جی آپ ان کو ٹوبیکو کہیں، ٹوبیکو کے جو بھی فارم ہو، وہ گٹکا ہو، وہ بیڑی ہو، وہ سگریٹ ہو، وہ تمباکو، کچھ بھی ہو، یا اس کے علاوہ جو اور بھی اللہ بچائے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ افیم ہے، گانجا ہے، کوکین ہے، جی 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 اسمیک ہے، براؤن شوگر ہے، ہیروئن ہے، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ دو اصول ان پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں. ایک ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال. جی اب جو آدمی بھی ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا. اور حدیث جو کہتی ہے کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی اور کو نقصان جی جی پہنچاؤ. دوسروں کو بھی تکلیف نہیں اچھا دینا چاہیے. جی، اچھا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مسکر خمر وکل خمر حرام. کل مسکر خمر وکل خمر حرام. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو نشہ دلائے. نشے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عقل خراب ہو جائے. الخمر ما خامر العقل، کوئی بھی وہ چیز جو آپ کی عقل پر پردہ ڈال دے، آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں، خیر اور شر میں تمیز نہ کر سکیں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنی ماں بہن میں آپ فرق نہ کر سکیں، آپ دوست اور دشمن میں تمیز نہ کر سکیں. یہی تو عقل کا خراب ہونا ہے کہ عقل یہ جس کی وجہ سے انسان انسان ہے. اگر عقل نہ ہو تو انسان اور حیوان میں میرے بھائی کیا فرق ہوگا؟ جی 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 تو حدیث کہتی ہے کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز جو بھی آپ کی عقل خراب کر دے وہ خمر ہے، اور ہر خمر، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اب اسی میں یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیفینیشن کیا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں فلاں چیز میں نشہ تو نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نشہ نہیں ہے، یہ بتائیے وہ آپ کی عقل خراب کرتی ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کی عقل خراب کرتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ حدیث صاف صاف آپ سے کہنا چاہتی ہے کہ وہ خمر ہے. عقل خراب ہوئی نا، اور جب عقل خراب ہوئی تو وہ آپ کے لیے حرام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام. کوئی بھی چیز اگر زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کرنے سے اگر نشہ آور ہوتی ہے، آپ کی عقل خراب کرتی ہے، تو اس کو تھوڑی کوانٹٹی میں استعمال کرنا بھی حرام ہے، اس کو کم کوانٹٹی میں استعمال کرنا بھی حرام ہے. مثلا ایک آدمی یہ کہے کہ میں رم کی 4 بوتلیں پی جاتا ہوں، مجھے اس وقت نشہ ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے بھائی 4 بوتلیں پینے کے بعد اگر نشہ ہوتا ہے نا، تو 4 بوند بلکہ 1 بوند پینا بھی آپ کے لیے
حرام ہے. کوئی آدمی کہ میں سگریٹ کے 2 پیکٹ پی جاتا ہوں, اس کے بعد جا کر کہیں سرور چھاتا ہے, تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کے اندر اتنی قوت ہو کہ آپ اتنا برداشت کر لے جاتے ہیں, لیکن 2 پیکٹ پینے کے بعد تو آپ پر وہ اثر ہوتا ہے نا, لہٰذا اس کو ایک اس کا کش لگانا بھی آپ کے لیے حرام ہے. تو اسلام جی اچھا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلتیں دی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسانوں کو عزت دی. میرے بھائی اتنا پیارا جسم جو اللہ نے آپ کو دیا, یہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو عزت دی. آپ دیکھیے نا, اللہ نے آپ کو کیسا کھڑا بنایا, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا. شیر جنگل کا راجا ہے لیکن انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. مور ہمارا راشٹریہ پکشی ہے, نیشنل برڈ, لیکن انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. آپ اپنا دھڑ, اپنا ڈھانچہ, اپنا چہرہ, یہ خوبصورت گال, یہ خوبصورت پیاری پیاری جھیل جیسی آنکھیں, اپنا چہرہ, اپنا ڈھانچہ دیکھیے نا. اور اس کے بعد ان جانوروں کو, ان پرندوں کو دیکھیے نا, ان سب کو اللہ نے ایسا جھکا ہوا بنایا. آپ دیکھیے بہت ہی بہترین کریچرز ہیں جی. اور انسان کا دیکھیے کیسا ہے, یہ ڈھانچہ انسان کا اوپر جاتا ہے, آسمان کی طرف جاتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا, انسان کو ہم نے بہت زیادہ عزت اور شرف سے نوازا ہے. اور یہ دیکھیے ہمارے دین نے ہم کو کچھ اصول دیے, ہم کو یہ بتایا کہ ایسی 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کون سی ہیں وہ 5 چیزیں؟ آپ کے اوپر آپ کے جسم کی حفاظت ضروری ہے, آپ کی عقل کی حفاظت ضروری ہے, آپ کی جان اور جسم کی حفاظت, آپ کی عقل کی حفاظت, آپ کے دین کی حفاظت, آپ کے مال کی حفاظت اور آپ کی عزت کی حفاظت ضروری ہے. اب وہ لوگ جو ڈرگس کے ایڈکٹ ہوتے ہیں, نشہ ان کی لت, نشے کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں, اس کے بغیر وہ پریشان ہے, کھانا نہیں کھائے چلے گا لیکن ان کو وہ چاہیے جس کے وہ عادی. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ جو تمباکو, بیڑی, سگریٹ, گٹکے وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں, اگر وہ صبح صبح نہ کھائیں, نہ پیئیں, کش نہ لگائیں تو وہ ٹوائلٹ پاسبل نہیں. ہاں, تو اب آپ سوچئے کہ انسان کے اوپر اپنے جسم کی حفاظت ضروری, جان کی, جسم کی حفاظت. اسی لیے تو سوسائڈ حرام ہے نا. آپ اپنے ملک کا قانون اٹھا کر دیکھیے, سوسائڈ کی اجازت نہیں ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر اپنی جان, اپنے جسم کی حفاظت ضروری. اسی طرح سے اگر جان اور جسم کی حفاظت ضروری ہے تو مال کی حفاظت بھی ضروری ہے نا, ورنہ چوروں کو اور ڈاکوؤں تو کھلی چھوٹ مل جائے گی. ایسا نہیں ہے, میں اپنے مال کی حفاظت کرنے کا پابند ہوں. تو ہماری شریعت نے تو ہم کو یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنے جسم, اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہے, کوئی اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہے, کوئی اپنی عزت کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہے, کوئی اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کتنا بڑا درجہ ہے. اب ایک انسان جو اس طرح کی کوئی بھی ڈرگس استعمال کرتا ہے, آپ مجھے بتائیے اس کا جسم خراب ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے سگریٹ کے پیکٹ وغیرہ تو دیکھے ہوں گے, کتنی بھیانک شکل بنی ہوتی ہے. اللہ اکبر, خوف آتا ہے, خوف, دہشت بیٹھ جاتی ہے دل میں ہمارے جیسے لوگوں کے. تو یہ جو ڈرگس ایڈکٹ ہوتے ہیں نا, ان کے پھیپھڑے خراب, ان کے گردے خراب, ان کے دل خراب, ان کا خون خراب, ان کا حلق خراب, ان کا منہ خراب, ان کی آنکھ خراب, ان کی روح خراب, ان کا مال خراب, ان کی عزت خراب, ان کے گھر خراب, ان ہر چیز ان کی خراب ہو جاتی ہے. ٹوٹلی لائف ہی خراب ہو جاتی ہے. جی سب خراب. اچھا, اور ایسا نہیں کہ صرف ان کی خراب ہو بھائی, ان کی بیوی, ان کے بچوں کی بھی لائف خراب ہو جاتی ہے. ہم نے کتنے ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ جن میں میاں بیوی میں اختلافات ہوئے, ڈسپیوٹ ہوا شراب کی وجہ سے. ہاں, اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے. اسی لیے اللہ عز و جل صاف کرتا ہے 7ویں پارے, یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 90 اور 91, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. اے مومنو, بے شک یہ شراب, یہ جوا اور یہ اللہ کے علاوہ جو مورتیں جن کو تم پوجتے ہو, اور یہ فال نکالنے کے تیر, یہ فال نکالنے کی چیزیں, جو سب جاتے ہیں نا جوتیشوں کے پاس, بھلا ہوگا برا ہوگا, یہ سب, یہ ہاتھ دیکھو اور پیشانی دیکھو, یہ ساری چیزیں تو یہ ساری چیزیں تو انتہائی گندی ہیں اور یہ شیطانی کاموں میں سے ہے. ان سے بچو, انشاءاللہ ان سے بچو, تبھی تم کامیاب ہو سکو گے. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب کے ذریعے, جوئے کے ذریعے تمہیں آپس میں لڑا دے, تم ایک دوسرے کا دشمن بنا دے,
تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، نماز سے روک دے، تو تمہیں اب اس سے باز آ جانا چاہیے۔ یہ دیکھیے اتنی زیادہ خرابیاں ہیں، تو یقیناً ایسی چیزوں کو اسلام نے پروہیبٹیڈ کیا، کہا نہیں یہ حرام، ممنوع، ہرگز بھی کسی انسان کے لیے۔ جو میں نے 5 باتیں بتائی نا اصول کی، وہ یاد رکھیے۔ جی جی انشاءاللہ اس وجہ سے یہ بالکل اسلام ان کی کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دیتا، نہ اس کا ایڈکٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ شروع میں کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ وہ اسے چکھ لے تو بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس طرح کی چیزیں تو خباثتوں کی مائیں کہلاتی ہیں، انہی کے ذریعے تو ساری برائیاں شروع ہوتی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ شیخ، ماشاء اللہ بہت ہی واضح انداز سے آپ ہمیں سمجھائے۔ جو 3 سوال میں نے آپ سے کیا، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ ہمیں سمجھائے کہ واٹ از ڈرگس۔ سب سے پہلے تو آپ نے شروع کیا اس کا ڈیفینیشن دیتے ہوئے، بہت ہی سمپل انداز میں آپ نے ہمیں سمجھایا کہ اینی تھنگ دیٹ چینجز our mental state, any substance that changes a human's mental state is called as drugs۔ یہ ایک ڈیفینیشن کا ایک کنکلوژن میں کہہ سکتا ہوں۔ اور دوسرے سوال میں نے یہ پوچھا کہ کتنے قسم ہیں اس کے، اور سوال کا جواب یہی آیا کہ یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ بہت سارے اس کے قسم ہیں، بہت سارے اس کے کیٹیگریز ہیں، طرح طرح کے ڈرگز ہمیں پائے جاتے ہیں آج۔ اور تھرڈ سوال میں نے یہ پوچھا کہ اسلام ایسے چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو شیخ ہمیں اتنے اچھے سے سمجھائے کہ شاید پہلے سوال میں ہی آج آپ نے ہمیں کنکلوژن دے دیا کہ ہمیں کیوں اس سے دور ہٹنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ شیخ، دیٹ واز ریئلی ویری انفارمیٹیو، اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو بھی یہ جواب پسند آیا ہوگا۔ شیخ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کے آنسر کے حساب سے تو ہمیں یہ پتہ چل ہی گیا کہ ڈرگس کنزیوم کرنا ایک بری عادت ہے، بری چیز ہے، اس کی طرف ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے۔ ایک سوال یہاں پر یہ اٹھ سکتا ہے کہ ایسے چیزوں کو بیچنا یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بزنس کرنا اسلامی نظریے سے کیسا ہے؟ لائک فار ایگزامپل بہت سارے ایسے آؤٹ لیٹس ہمیں پائی جاتی ہیں آج سوسائٹی میں جہاں پر سگریٹس بیچے جاتے ہیں یا پھر بیڑی تمباکو بیچے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اس بزنس میں انوالوڈ ہو، وہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، لیکن پھر بھی ایسے بزنس ایسے چیزوں کا وہ پیسہ لیتے ہیں، بیچتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے شیخ؟ نتاج علی بھائی، آپ نے سوال تو بہت اچھا کیا۔ جی وہ سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ جو بزنس جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہوں گا، اور اس کے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو چیزیں بھی نقصان دہ ہیں، ضرر رساں ہیں، اسلام نے ان کو حرام قرار دیا۔ دیکھیے بہت سے لوگ آپ کو الجھائیں گے، آپ اچھی طرح سے ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ بہت سے لوگ آپ کو الجھائیں گے، کہیں گے یہ تمباکو ہے نا، یہ وائن خمر شراب کدھر ہے؟ اللہ نے تو شراب کو، خمر کو، وائن کو حرام کیا، اور یہ تو ٹوبیکو ہے، یہ تو گٹکا ہے، یہ بیڑی ہے، بہانے بناتے ہیں جی، تو یہ حرام نہیں ہے، تو یا ان میں نشہ نہیں ہے، وہ کہیں گے ان میں نشہ نہیں ہے۔ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا، 9واں پارہ ہے سورۃ الاعراف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 156، 57، 58 تک یہ تفصیل ہے بہت، اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے رسول جو امی ہیں، جنہیں ہم نے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور جن کی رسالت تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، ان کے بہت سے کام ہیں۔ ان میں سے ایک کام ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یہ اصول دے رہا ہوں میں آپ کو، اسے ہمیشہ ذہن میں باندھ لیجیے۔ کوئی بھی آدمی اگر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ تو ٹوبیکو ہے نا، اس میں نشہ نہیں ہوتا نا، تو یہ حرام کیسے ہوئی؟ تو میں آپ کو جو اصول دے رہا ہوں نا، آپ اس اصول سے اس کا توڑ کیجیے، اس کا رد کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام اللہ عز و جل نے بتایا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان آئے ہیں، ان کے بہت سے کام، بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ ان میں سے ایک کام اور ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عمدہ، پاکیزہ، اچھی، فائدے مند، نفع بخش چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ ہو گیا دوسرا ٹکڑا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، گندی، نقصان دہ، تکلیف دہ، ضرر رساں، ایسی خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اب جو لوگ آپ کے پاس آئیں اور کہیں یہ سگریٹ تو ہے نا، یہ بیڑی تو ہے، یہ تمباکو ہے، یہ گٹکا ہے، یہ خمر نہیں ہے نا، اس میں نشہ نہیں ہے نا، تو آپ اس کو حرام کیسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے میرے بھائی یہ خبیث ہے کہ نہیں، یہ گندی ہے کہ نہیں، یہ نقصان دہ ہے کہ نہیں، یہ ضرر رساں ہے کہ نہیں؟
اگر ہے تو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، میں نے کب کہا؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ خبیث چیز حرام ہے، یہ تو جی اللہ کہہ رہا ہے کہ نقصان دہ چیز حرام ہے۔ اچھا آپ فرق کیسے کریں گے کہ ایک چیز اچھی ہے اور ایک چیز خراب؟ جی جی تو فرق کئی طرح سے ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھو، سائنٹسٹ حضرات سے پوچھو، نہیں نہیں، آپ خود اپنے آپ کو دیکھو۔ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو دعوت دیتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے اچھا دعوت آج کیا بنایا، آپ کہتے ہیں بریانی ہے، پلاؤ ہے، ماشاء آج میرے اللہ یہاں آلو کے پکوڑے ہیں، سموسے، اس طرح کی چیزیں۔ کیا جی کبھی آپ کہتے ہیں آج میرے یہاں تمباکو کی دعوت ہے، آج میرے یہاں شراب کی پارٹی ہے؟ اگر بالکل آپ کے بچے بازار سے سموسے، چپس، کچوری، جلیبی لے کر آئیں تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بچوں کھاؤ، اور اچھا میں اور لا کر دیتا ہوں۔ لیکن جی کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے گھر میں بیٹھ کر منڈلی، ٹولی اور پارٹی کی شکل میں سگریٹ پی رہے ہو اور آپ کہہ رہے واہ بہت اچھی چیز ہے، چلو میں اور لا کے دیتا ہوں؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں نہیں ایسا بالکل نہیں 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 جی کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ کھانے کی چیز ہوتی ہے، اور یہ سگریٹ، بیڑی، تمباکو یہ جی کھانے بری پینے چیز ہے کی جی استعمال کی چیزیں نہیں نہیں ہے۔ ہے جی تو آپ کی فطرت جو ہے نا، آپ کا نیچر جو ہے نا، وہ خود ڈیفائن کرتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، وہ خود جی آپ کو بتاتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ تو صحیح بات اب یہ جی اب آپ دیکھیے نا کہ میں اگر کھانے کے لیے بیٹھا ہوں، میں کھا رہا ہوں، مثلا روٹی کھا رہا ہوں، چاول کھا رہا ہوں، میں کچھ پالک، میتھی یا کچھ بھی ایسی چیز کھا رہا ہوں جو اچھی ہو، تو اگر کوئی بڑا آتا ہے تو میں کہتا ہوں آئیے نا آپ بھی میرے ساتھ شریک ہوئیے۔ لیکن اگر میں سگریٹ یا بیڑی پی رہا ہوں اور کوئی بڑا آ جائے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اچھا پھینک کے سائڈ میں ہو جاتا ہوں۔ کیوں ایسا کرتا ہوں میں؟ کیونکہ جی میں جانتا ہوں کہ یہ خبیث ہے، یہ صحیح خبیث ہے، یہ صحیح گندی ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ جی ہاں، اچھا تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی وہ چیز جو خبیث ہوتی ہے نا، اس کو خریدنا، بیچنا، استعمال کرنا سب حرام۔ جی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو خبیث بتایا، اگر اس کا کھانا پینا حرام کیا تو بیچنا خریدنا کیسے جائز کرے گا؟ جی 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 بھائی میں چاول کھاتا ہوں گھر میں، گیہوں کھاتا ہوں گھر میں، تو میں خرید کے لاتا ہوں نا، کوئی بیچے گا نہیں تو میں خریدوں گا کیسے؟ جی تو میں کیوں خریدتا ہوں؟ کیوں بیچتے ہیں اس کو لوگ؟ کیونکہ وہ جائز ہے، وہ لوگوں کی ضروریات میں سے ہے۔ اب یہ بتائیے یہ تمباکو، یہ بیڑی، یہ شراب کیا لوگوں کی ضروریات میں سے ہے؟ لوگوں بالکل کے نیچر اور فطری نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ جی تو یہ قانون یاد رکھیے، اصول یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بالکل حرام قرار دیا ہے نا، تو ان کی خرید و فروخت بھی حرام قرار دی ہے۔ مثلا ڈاگ، کتا، مثلا سور، پگ، کسی بھی طرح آپ نہیں خرید سکتے، نہیں بیچ سکتے، نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے، ہر صورت میں حرام ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، مثلا ریشم، آپ کی بچیاں، آپ کی بیویاں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیڈیز استعمال کر سکتی ہے، تو آپ ان چیزوں کو خرید اور بیچ سکتے ہیں۔ جی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، کوئی کھا نہیں سکتا، سب کے لیے حرام۔ تو پھر ایسی چیزوں کا خریدنا، بیچنا، ان کا لین دین کرنا، ان کو ہدیے میں، گفٹ میں، تحفے کے طور پر لینا دینا سب حرام ہے، حرام ہے اور جی ہماری شریعت کا ایک اصول ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2-3 یاد رکھیے، اللہ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ہاتھ بٹاؤ، آگے بڑھاؤ، حمایت کرو، تائید کرو۔ لیکن جو برے کام ہے، گندے کام ہے، نقصان دہ کام ہے، گناہ کے کام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہے، اپنے آپ کو یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے گناہ اور برائی کے کام ہے نا، تو جی ان میں نہ خود کرو نہ کسی اور کی مدد کرو۔ تو یہ دو اصول یاد رکھیے۔ اب جو بھی آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو صرف مکروہ ہے نا، آپ کہ نہیں بھائی مکروہ نہیں، میں بھی مکروہ کا ڈیفینیشن رکھوں گا، جی تھوڑا جی صبر کریں۔ ہاں جی جی کوئی یہ کہتا ہے میرے نہیں بھائی سوال یہ میں بھی حرام ہے اس نہیں ہے، بارے میں جی جی میں بتاؤں گا آپ کو۔ جی جی تو کوئی یہ کہتا ہے نا نہیں بھائی یہ حرام نہیں ہے، تو آپ کہیں گے اللہ فرما رہا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اس میں نشہ ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ خبیث ہے کہ نہیں، وہ گندی ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا ہاں خبیث تو ہے، گندی تو ہے۔ اگر وہ کہے گا نہیں گندی نہیں ہے تو کہے گا چل ٹھیک ہے تمہارے گھر پر ہم تمباکو کی پارٹی کرتے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ایسے کیسے ہوگا؟ کہیں گے اچھا بھائی تمہارے بچے کا ولیمہ ہے نا، چلو آپ تمہارے ولیمے میں بریانی اور پراٹھے کی بجائے ہم سب کو، پورے آنے والے مہمانوں کو تمباکو کھلائیں گے، گٹکا کھلائیں گے۔ نہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں جی تو جی یاد رکھیے کہ خبیث اگر ہے تو وہ کھانے کی ہو، وہ پینے کی ہو، وہ سونگھنے کی ہو، وہ استعمال کی ہو، ہر صورت میں حرام ہے۔ اور دوسری جی بات کہ جب برائی کے، گناہ کے، تکلیف دہ کاموں میں آپ ایک دوسرے کا تعاون نہیں کر سکتے، تو خریدنا اور بیچنا تعاون کی تو شکل ہے، جی خریدنا اور جی بیچنا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور حمایت کی تو یہ شکل ہے نا۔ جی ہاں تو یہ بھی آپ نہیں کر سکتے، کلیئر ہے کہ وہ حرام ہے۔
جی بہت بہت شکریہ شیخ، بہت ہی واضح انداز سے ایک اور بار آپ ہمیں سمجھائے کہ کیا ایسے چیزوں کا بزنس کرنا صحیح ہے یا غلط۔ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو رہا یہ چیز ہمارے لیے، بہت بہت شکریہ شیخ۔ شیخ ابھی ہم بات کریں گے خاص کر کے الکحل یعنی کہ شراب کے بارے میں۔ آج کے زمانے میں یہ ایک کامن ٹرینڈ ہے شیخ، شراب، الکحل، یعنی کہ رپورٹس یہ بتا رہے ہیں کہ بہت ہی چھوٹے عمر سے ہی لوگ الکحلک بن رہے ہیں آج کے دور میں۔ لوگوں کو اگر اتنا پسند آ رہا ہے یہ چیز شیخ، تو اسلام ہمیں کیوں روکتا ہے؟ وہ کون سے نقصانات ہیں آخر جو جاننے سے لوگ انکار کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ سوال کیا کہ شراب کے گرچہ نقصانات ہیں لیکن لوگ بہت زیادہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے عادی ہو رہے ہیں اور لوگ اس کو جاننے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہی ہے نا آپ کے سوال کا جی خلاصہ، جی 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 کہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، بلکہ اب ہمارے ملک میں بھی اس کے استعمال کا جو ریشو ہے، شرح جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، جی بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ جی جی یعنی ہمارے بچپن میں اپنے شہر کی بات کروں تو دیکھیے کہ ایک دھیرے دھیرے نا شراب نے معاشرے کو، اپنے سماج کو ایسا اپنی چپیٹ اور رپیٹ میں لے لیا ہے کہ ہمارا بچپن تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ کہیں کہیں شراب کی کوئی دکان نظر آتی تھی، لیکن ابھی حال یہ ہو گیا ہے کہ میں مہاراشٹر کی بات کروں گا اور دوسرے اسٹیٹس کی بات ہو سکتا ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے یقیناً، بالکل بالکل، ہمارے یہاں کہ بھی ایسا ہی ہے جی۔ ہاں بس اسٹینڈ سے باہر نکلو تو شراب کی دکان، بالکل بالکل جی۔ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلو شراب کی دکان، کسی مال میں جاؤ شراب کی دکان، کسی بچوں کے پارک وغیرہ کے باہر جاؤ تو شراب کی دکان، جی رکشہ اسٹینڈ کے باہر نکلو شراب کی دکان۔ اللہ اکبر! یہ جو وائن نے لوگوں کے دماغوں کو ایسا خراب کر رکھا ہے کہ اس کی گندگیوں کو جاننے ماننے کے باوجود لوگ تیزی سے اس کے ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ جی اور دراصل زیادہ بڑی بات تو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں جو ہماری سرکاری مشنریز ہیں نا، ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ جی اور جی جی، ابھی وہ بھی میں آپ کو لوگ بتاؤں گا کہ جانتے ہیں آخر اس کے ایسا بارے کیوں میں۔ ہو رہا جی ہے۔ جی جی ہاں، کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، آپ نے جو سوال میں یہ بھی پوچھا نا کہ اس کی اتنی برائیاں ہیں پھر بھی لوگ تیزی سے اس کے عادی کیوں ہو رہے ہیں، جی اور جی یہ لت کیوں لوگوں کے دماغوں پر چڑھ کر بول رہی ہے۔ جی جی تو اس کی وجوہات تو کئی ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ اس کا بہت آسانی کے ساتھ مل جانا، اس کا بہت آسانی کے ساتھ جی جی، جو چیز ایزیلی جتنی زیادہ اویلیبل ہے۔ آسان، جو چیز جتنی آسانی سے اویلیبل ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا یوز جی لوگوں جی میں جی بڑھے گا۔ جی دوسری بات یہ کہ جو فلمی کلچر ہے نا، اس نے بہت تیزی سے لوگوں کے دماغ خراب کیے۔ دیکھیے بے پردگی، ننگا پن، فحاشی، عیاشی اور شراب اور سگریٹ، یہ ساری چیزیں جو ہمارے سماج میں آئی ہیں نا، میں سماج کی بات کر رہا ہوں، مسلم اور غیر مسلم سوسائٹی کی نہیں، پورے اپنے جی اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ جی 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 یہ اس میں بہت بڑا ہاتھ نا، یہ فلمی کلچر اور ٹی وی پر ہونے والی جو ڈرامے اور سیریلز ہیں نا، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے جی جی پیچھے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں پیسہ بہت آ گیا، تو ان چیزوں کا استعمال ایک اسٹیٹس بن گیا، جی 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 جی، سمبول بن گیا، ایک اسٹائل سمبول، بن گیا۔ جی ہاں لائف اسٹائل کا ایک حصہ ہو گیا۔ جی جی پیسہ جب آتا ہے نا تو اپنے ساتھ بہت سی برائیاں بھی لے کر آتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما فتنۃ امتی المال لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز ہوتی ہے، اور میری امت کا جو فتنہ ہے جس کے ذریعے اس کو آزمایا جائے گا وہ مال ہے۔ اور امت سے مراد تمام لوگ ہیں، جو مانے وہ اور جو نہ مانے وہ، ان کا اپنا مسئلہ۔ تو تمام لوگ اس وقت مال کے فتنے میں مبتلا ہیں، اور گویا ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا، وہ شراب کو گویا اپنے ایک لائف اسٹائل، اپنا اسٹیٹس سمجھ کر استعمال کرنا، اس میں اپنی شان سمجھتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے نا، اس میں چوتھا یہ ہے نا، بری سنگت۔ بری سنگت، بری سنگت ظاہر ہے، بری سنگت تو ہمارے دین میں بھی ہے کہ اچھا دوست تو ایک عطر والے کی طرح ہے، خوشبو ہی کم از کم سونگ لوگے نا، ماشاء اور اللہ۔ برا دوست تو بھٹی چھونکنے والے کی طرح ہے، کچھ جی نہیں جی تو بدبو اور تکلیف سے پریشانی ہوگی۔ تو بری سنگت نے لوگوں کو خراب کر رکھا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسے اس کے دوست ہوتے ہیں۔ جی اب آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی ایک برا آدمی ہو تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو اچھا کریں، شیطان پوری قوت لگا دیتا ہے اچھوں کو بھی برا کرنے کے لیے۔ صحیح تو صحیح تمام کے تمام لوگ تو یہ بری سنگت کا اس میں بڑا رول ہوتا ہے۔ جی اور اس میں پانچویں چیز یہ ہے کہ صحیح رہنمائی نہ ملنا، کیونکہ اب آج کا زمانہ ہے، بچے سڑکوں پر پل رہے ہیں، محلوں میں پل رہے ہیں، بازاروں میں پل رہے ہیں، ماں باپ کو پرواہ نہیں بچہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، اس کے جی دوست جی کون ہے، فرینڈ سرکل کیا ہے۔ جی تو صحیح رہنمائی، گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے بھی تیزی سے لوگ اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔
جی جی اور شراب میں ایک خاصیت ایسی ہے کہ جو آدمی، حالانکہ اس کا مزہ بہت خراب ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ، اللہ محفوظ رکھے، اس کا آمین مزہ بہت خراب ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک ایسی خاصیت ہے کہ جو انسان اس کو پیتا ہے نا تو چاہتا ہے کہ دوبارہ پیے، پھر جی چاہتا جی ہے تیسری بار پیے، اور پھر اس طرح سے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جی جی چوتھی بات یہ ہے جی، اور اس کے بعد کی اگلی چھٹی ساتویں بات اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیے شراب کے نام بدل دیے گئے ہیں، بعض جگہ انرجی ڈرنک، جی 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 بعض جگہ انرجی ڈرنک۔ اب نوجوان لڑکوں میں تو طاقت اور کا ایک ہوتا ہے نا، باڈی اپنی، میری باڈی، میرا جسم، میری قوت، ہاں تو ہاں انرجی ہاں ڈرنک کے نام پر لوگ اس کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ جی نام تو اب بدل اس دیے وجہ ہیں سے جی ہاں، تو یہ کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شراب، الکوہل کا استعمال ہمارے سماج میں بہت تیزی سے بڑھا، نعوذ اور باللہ۔ اس میں بہت سے لوگوں کی اندیکھی ہے، یا ایک دانستہ اور نادانستہ طور پر، یعنی لوگوں کی سمجھ میں لائے بغیر اس کو بڑھاوا دینا بھی ہے، اس کو بڑھاوا دینا بھی ہے۔ جی جی تو یہ کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شراب کا استعمال بہت تیزی سے پھیلتا چلا گیا جی ہے۔ جی جی اللہ بس ہم محفوظ یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے بری چیزوں سے بچائے جی، رکھے، آمین۔ آمین، اللہ ہمیں آمین، ہدایت دے اور صحیح راستے پر چلنے آمین۔ کی توفیق عطا جی جی فرمائے۔ جی شیخ یہ رہی بات الکوہل کے بارے میں، ایک اور برائی ہمارے سماج میں آج بہت ہی تیز رفتار سے پائی جاتی ہے، جس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ بتا بھی دیا ہے آلریڈی، لیکن ایک اور بار میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے درشک حضرات کو اور تھوڑا واضح کریں۔ دیٹ از اباؤٹ اسموکنگ۔ ایک اور کامن ٹرینڈ ہے یہ جو جی لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے، دیٹ از اسموکنگ، جی ہاں چاہے وہ بیڑی ہو، جی سگریٹ ہو۔ یہ ہاں بیڑی سگریٹ اسموکرز اکثر یہ بات کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اسموکنگ مکروہ ہے، یعنی کہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، ایسے بولتے ہیں، یعنی کہ بہانے بناتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہمارے درشک حضرات کو شیخ یہ سمجھائیں کہ حرام اور مکروہ کے بیچ ڈفرینس کیا ہے، واٹ از اٹ، اور پھر دلیل کے ساتھ ہم ایکسپلین کریں کہ اسموکنگ حرام ہے یا مکروہ ہے۔ آپ نے ایک سوال میں دو سوال کیے نتاج علی بھائی، اللہ آپ کی جی حفاظت کرے۔ جی آپ نے آمین۔ کہا کہ حرام اور مکروہ میں کیا ڈفرینس ہے، جی جی اور دوسرے پھر دلیل، یعنی آپ کو پروف چاہیے جی کہ اگر میں اسے حرام کہوں تو پروف دوں، اور حرام نہ بالکل، کہوں تو پروف دوں۔ اکثر میں بہت پھنس جاتا ہوں زبردست یہاں بات پہ ہے، اسی لیے۔ بالکل زبردست بات ہے، ہونا ہی چاہیے۔ ہم جی بغیر پروف کے کچھ بھی ایکسپٹ نہ کریں بھائی۔ جی ہم جی سونا بھی انشاءاللہ، خریدنے جاتے ہیں تو ہال مارک دیکھتے تبھی لیتے ہیں نا، بالکل پھر یہ تو بالکل۔ ہماری جسم، ہماری عقل، ہماری زندگی کا سوال۔ جی ہم بغیر پروف کے کیوں کوئی چیز لے لیں، ہماری دنیا اور آخرت اس پر ڈیپینڈ ہے۔ جی شیخ۔ جی دیکھیے، مکروہ یہ حرام کی ہی کیٹیگری، ہم، بلکہ ہمارے سلف تو مکروہ کو حرام کے معنی میں ہی استعمال کرتے تھے۔ اچھا۔ بعد میں ہوا یہ کہ حرام اور مکروہ کے جو درجات، فہرست درجہ بندی کی گئی نا، کیٹیگری وائز جو اس کو بنایا گیا، تو اس میں حرام کے درجات کیے گئے، جو ہلکے درجے کا ہوتا ہے، ہم، جو اس کے اوپر کے درجے کا ہوتا ہے۔ تو حرام کی دو کیٹیگری ہوئی، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز آپ کو مست ہے، کرنا ہی ہے، اور دوسرا ہے کہ اگر آپ کریں تو اچھا ہے۔ جی تو اسی طرح سے حرام اور مکروہ، حرام یعنی آپ کو اس سے رکنا ہی ہے، جی فاربیڈن فروٹ، فاربڈن، جی بالکل نہیں کرنا ہے، ہم، ناٹ آپ کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے، نان پرمیسیبل، بالکل اجازت نہیں ہے، پروہیبٹیڈ۔ اچھا، اور مکروہ اگر آپ نہ کریں تو اچھا ہے، نہیں کرنا چاہیے آپ کو، اوکے، نہ سم تھنگ کریں دیٹ تو اللہ اچھا ہے۔ ڈزنٹ لائک، سم تھنگ دیٹ اللہ جی ڈزنٹ جی لائک، جی جی ہاں، اللہ ڈزنٹ لائک، اللہ پسند نہیں کرتا، جی شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو اب آپ یہ بتائیے، اللہ نے اگر پسند نہیں کیا تو ایک مسلمان کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے نا، میرے اللہ نے بالکل پسند نہیں بالکل کیا۔ بالکل ارے بالکل۔ لوگ اپنی بیوی کے لیے تو اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، جی پھر اور یہاں اللہ پسند نہیں کرتا یہ جاننے کے باوجود شراب، یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو نہیں چھوڑتے۔ تو مکروہ بھی حرام کی ہی قسم میں سے ہے، اور جب حرام کی ہی قسم میں سے ہے تو بڑے درجے کا حرام ہو یا چھوٹے درجے کا حرام ہو، حرام تو حرام ہوا نا۔ حرام تو حرام ہے، جی جی، اب آپ یہ کہیں گے اچھا مکروہ ہی تو ہے نا، ناپسند ہی تو ہے نا، تو میں کہوں گا بھائی ناپسند کس کو ہے؟ کائنات بنانے والے کریٹر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جی تو جی تم یہ مت دیکھو کہ وہ چیز کس درجے کی ہے، ہاں، آپ یہ دیکھو کہ ناپسند کس کو ہے۔ ناپسند ارے کس میرے کو ہے، رب نے ماشاء اللہ، ناپسند کیا اور تم استعمال کرتے ہو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، تم استعمال کرتے ہو۔ صلی اللہ ہمارے علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر آنے والے جن کے منہ سے بدبو آتی ہو انہیں مسجد سے نکال دیتے تھے، کہ مسجد میں نہیں آ سکتے بھائی، فرشتوں کو جی تکلیف ہوتی ہے۔ جی جی جی۔ اب وہ لوگ جو تمباکو، بیڑی، گٹکا، سگریٹ استعمال کرتے ہیں، ان کی تو پورے جسم سے بدبو آتی ہے، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ اللہ حفاظت کرے ہماری۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے۔ تو دیکھیے، مکروہ بھی حرام کی ہی کیٹیگری میں سے ہے، بس جی اتنا ہے کہ حرام کا درجہ ہوتا ہے کہ بالکل آپ کو نہیں کرنا، اور مکروہ یہ کہ اگر آپ نہ کریں تو اچھا ہے، جی آپ مت کیجیے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ جی یہ ہو گئی ایک بات۔ اوکے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھا
کہ سگریٹ یا تمباکو یا اسموکنگ یا گٹکا یہ کیا ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے؟ تو میرا جواب اس کے پہلے آپ جان چکے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا یہ خبیث ہے کہ نہیں، نقصان دہ ہے کہ نہیں، جی 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 نقصان دہ ہے، خبیث ہے، ہوں گندی ہے، ہوں تکلیف دہ ہے، بدبودار ہے، اپنے آپ کو پریشان کرنے والی، دوسروں کو پریشان کرنے والی ہے۔ اس تمباکو یا اسموکنگ کی جو بھی شکلیں ہیں، وہ حقہ ہو، وہ سگریٹ ہو، وہ سگار ہو، وہ بیڑی ہو، وہ تمباکو ہو، کوئی بھی اس کی شکل ہے، یہ ہوں دیکھیے کہ ان کھانے والوں کے ہونٹ سڑ جاتے ہیں، ہاں مسوڑے سڑ جاتے ہیں، جبڑے سڑ جاتے ہیں، حلق سڑ جاتے ہیں، جی پھیپڑے سڑ جاتے ہیں، ان کے جگر برباد ہو جاتے ہیں، پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ہوں چیز جو آپ کی پوری زندگی کو برباد کر رہی ہو، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی، یہ ہونٹ، یہ جبڑا، یہ دانت، یہ ہوں مسوڑے، یہ حلق، یہ زبان، یہ منہ، یہ پھیپڑے، یہ آپ کے پورا جسم جو سسٹم دیا، تو یہ تمباکو پورے سسٹم کو برباد کر دیتی ہے، جی 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 کولیپس۔ جی تو جی پھر آپ یہ بتائیے کہ چیز جو پورے طور پر انسان کو اندر سے باہر سے کولیپس کر رہی ہو، وہ مکروہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو حرام ہے۔ اور حرام دلیل ہے میں جی نے آپ کو دی، یحرم علیہم الخبائث، جی گندی چیز ہے، خبیث چیز ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا لا ضرر ولا ضرار، ہوں نقصان اٹھانا بھی حرام ہے، نقصان پہنچانا بھی حرام ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ فرماتا ہے 5واں پارہ سورہ نساء، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو مجھے یہ بتائیے تمباکو سلو پوائزن ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے ہے، تو جی پوائزن ہے۔ اب آپ یہ بتائیے پوائزن کا استعمال جائز ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے بالکل نہیں ہاں ہے آپ نے اللہ خود ہماری کہا کہ حفاظت پوائزن کرے حرام ہے، اللہ جی محفوظ رکھے۔ جی تو یہ پوائزن ہے، بلکہ پوائزن سے بھی زیادہ گندی، خبیث اور گھناؤنی چیز ہے، اس جی لیے یہ حرام ہے۔ جی اتنی جی دلیلیں دی، کافی ہے سیٹسفائی؟ الحمد للہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آنسر کو ہمیں نا ملٹیپل ٹائم سننا چاہیے، اور امید ہے کہ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات بھی اس آنسر سے سیٹسفائیڈ ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ۔ لیکن شیخ ایک کنٹینیوئنگ سوال ہے۔ جی ایک آرگیومنٹ تو لوگوں کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ مکروہ ہے یا حرام ہے، لیکن ایک اور چیز یہ آ جاتا ہے کہ شیشہ یا حقہ جسے کہتے ہیں، یہ بھی آج ایک کامن ٹرینڈ ہے۔ جی اکثر یہ آرگیومنٹ دیکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے کہ حقہ حرام نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ سگریٹ حرام ہو لیکن حقہ حرام نہیں ہے۔ یہ ایک کنفیوژن ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ حقہ کنزمپشن اسلام کی نظر سے صحیح ہے یا غلط؟ اس کا جواب بھی وہی ہے۔ حقے میں جو چیز آگ کے نیچے رکھ کر پھیپڑوں تک پہنچائی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ زہر وہ تمباکو ہے نا، جی تو پھر حرام ہے، کلیئر ہے وہ تو۔ جی 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 اب بس آپ اس کا نام دیکھیے، آپ کو میں نے بتایا نام بدل دینے سے وہ چیز نہیں بدلتی۔ اگر میں گدھے کا نام شیر رکھ دوں جی تو آپ مانیں گے اس کو شیر ہے؟ بالکل نہیں جی نہیں۔ تو تمباکو استعمال ہو رہی ہے، ہاں دور سے ہو رہی ہے لیکن ہو رہی ہے نا۔ ہو رہی ہے جی جی، تو جب تک تمباکو استعمال ہو رہی ہے وہ حرام ہے، جی اس جی میں جی کوئی دوسری کوئی رائے نہیں۔ الحمدللہ۔ تو ایک سمجھنے کی بات ہمیں یہ ہے کہ یہاں پر کچھ بھی فلیورز آ جائے حقہ جی میں، شیشہ میں، کچھ بھی، جی، لیکن کوئی بھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ کنٹینٹ آف ڈرگز ملایا جاتا ہے۔ جی جی ہاں، جی تو ہاں، الحمدللہ ہماری جو ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی آپ ہمیں دور کیے شیخ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ ہمیں ایسے بری چیزوں سے ہمیشہ دور رکھے، آمین آمین۔ آمین، اللہ محفوظ رکھے۔ جی شیخ، ڈرگس کنزیوم کرنے والے اکثر یہ کہہ کر آرگیومنٹ جیت جاتے ہیں کہ ڈرگس سے اگر اتنا پرابلم ہے تو ڈاکٹر کا ایڈوائز کیا ہوا میڈیسنز بھی کھانا بند کر دیں، کیونکہ اس میں بھی بہت سے زیادہ ڈرگز ملایا جاتا ہے۔ ایسے باتوں کا صحیح رپلائی کیا ہونا چاہیے شیخ؟ دیکھیے، آپ نے جو کہا کہ بہت سے لوگ وہ ہم کو یوں خاموش کرا دیتے ہیں کہ اگر ڈرگ سے یا تمباکو وغیرہ سے اتنا پرابلم ہے تو ڈاکٹرز جو آپ کے لیے میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں کیپسول لینا ہے، فلاں انجیکشن لینا ہے، فلاں ٹیبلٹ لینا ہے، تو اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بھی ڈرگس ہوتے ہیں۔ ہاں دیکھیے میں ہاں آپ کو بتاؤں جی کہ یہ جو ڈرگس ہوتے ہیں نا، جو ہمارے جو سیدھا سیدھا انسان کے جسم پر غلط اثر ڈالتے ہیں، یہ وہ الکوہل ہے یا وہ ڈرگس ہیں جو انسان کی عقل معاف اور خراب کر دیتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں نشہ کہتے ہیں۔ نشہ جی یعنی جو انسان کو پاگل، حیوان، درندہ بنا دیتے ہیں، یہ وہ ڈرگس ہوتے ہیں، الکوہلک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پاگل، حیوان اور درندہ بنا دیتے ہیں۔ میں نے اپنے مہاراشٹر کے کچھ علاقوں میں سنا کہ ایک چھوٹی سی گولی آتی ہے جس کو وہ لوگ کتا گولی کہتے ہیں، اچھا کتا گولی کہتے ہیں، 2-5 روپے کی ملنے والی گولی ہوتی ہے۔ جن بچوں کو، بچوں میں بہت زیادہ ہے، جن اللہ بچا ہے، جن بچوں کو اس کی عادت ہو جاتی ہے نا، اس کو منہ میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ دن بھر ایسے ایسے ہوتے ہیں۔
آپ ان سے کوئی بھی کام کروا لیجئے، وہ جیب میں بلیڈ رکھ کر گھومتے ہیں، کہیں بھی کوئی تنہا بچہ لڑکا لڑکی کوئی بھی نظر آئے اس کے گلے پر رکھ دیا. اگر ان کو کتا گولی نہ ملے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ جو ڈرگس ہوتی ہے نا، جو نشہ آور چیزیں جو انسان کی عقل خراب کر کے اس کو انسان سے حیوان بلکہ درندہ بنا دیتی ہیں، یہ حرام. لیکن ڈاکٹر جو میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں وہ ان کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور ان کا سائیڈ افیکٹ کم ہوتا ہے. ان دواؤں کو استعمال کر کے انسان درندہ نہیں بنتا، ان دواؤں کو، ان میڈیسنز کو استعمال کر کے انسان درندہ نہیں بنتا. کچھ میڈیسنز ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں سکون والی دوائیں ہوتی ہیں لیکن ان سے انسان کو نیند آتی ہے، سن پڑا ہوتا ہے، درندہ نہیں بن جاتا، درندہ نہیں بن جاتا. تو یہ فرق یاد رکھیے کہ یہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں لوگ، ان کو استعمال کر کے ان کی عقل ایسے خراب ہو جاتی ہے کہ انسان اور درندے میں آپ فرق نہ کر پائیں. وہ لوگ نالی اور گٹر میں پڑے ہوتے ہیں. کیا آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس کی میڈیسن لینے والے کو گٹر میں پڑا ہوا دیکھا؟ بالکل. یہ لوگ جو شراب وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ تو ڈاکے ڈالتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں. کیا ڈاکٹر کے پاس جو آدمی میڈیسن لینے جاتا ہے، اپنا علاج کرواتا ہے، آپ نے اس کو ڈاکٹر کی دوا کھا کر یا ڈاکٹر کے پاس سلائن لگوا کر چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے دیکھا ہے؟ بالکل نہیں. وہاں تو ہم جاتے ہیں تاکہ ہم فٹ رکھیں. جی، تاکہ ہم اپنے آپ کو فٹ کریں، اپنی بیماری دور کریں. تو ایک وہ دوا ہے جو آپ کی بیماری دور کر رہی ہے، ذہنی یا جسمانی، مینٹلی یا فزیکلی آپ کو ہیلتھ پرووائڈ کر رہی ہے، آپ کی بیماری دور کر رہی ہے. اور ایک یہ ڈرگس ہے جو ہیلتھی آدمی کو بیمار کر رہی ہے. تو دونوں میں بہت فرق ہے، مثبت منفی، پازیٹیو نیگیٹو کا فرق ہے. جی اللہ صحیح بات. جی شیخ، بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ ان لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا جو اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ ڈرگس سے اگر اتنا پرابلم ہے تو ڈاکٹر کا ایڈوائس کیا ہوا میڈیسنز بھی کھانا بند کر دے. تو بہت بہت شکریہ شیخ، بہت ہی واضح انداز سے ایک اور بار آپ ہمیں سمجھائے. شیخ اسی بات کو ابھی تھوڑا سا اور کنٹینیو کرتے ہیں. جس انسان نے اس دنیا میں ڈرگس استعمال کیا ہو اس انسان کا موت کے بعد جو حالت ہوگا وہ کیسا رہے گا شیخ؟ اللہ اکبر. آپ نے بہت ہی ایسا سوال کیا کہ جس کا جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ اس شو کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں تک امید ہے کہ ہمارے درشک حضرات اس ایپیسوڈ کو بہت سارے لوگوں تک شیئر کریں گے. جی شیخ، سوال کا جواب کیا ہے؟ میرے بھائی، آپ نے جو سوال کیا نا اس کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان بالیوم الآخر. اب جب ایمان کی بات آئی ہو تو میں ایمان کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ سے کہوں. دیکھیے، ایمان ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا، نیکی کی طرف لاتا، برائیوں سے روکتا ہے. اگر انسان کے دل سے ایمان، شردھا، آستھا، عقیدہ نکال دیا جائے تو پھر نہ وہ کسی نیکی کو نیکی سمجھے گا، نہ وہ کسی برائی کو برائی سمجھے گا. اور ایمان بالیوم الآخر یعنی موت اور اس کے بعد کی جو حالتیں ہیں ان چیزوں پر ایمان رکھنے کی خصوصی تاکید اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. کیونکہ وہ آدمی جو قیامت کے دن پر ایمان رکھے گا وہی تو وہاں اس دن کے بدلے پر ایمان رکھے گا کہ اگر اچھا کروں گا تو میرے ساتھ خیر ہوگا، جنت ملے گی، گناہ عذاب سے بچوں گا، اور اگر برا کروں گا اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ پکڑے گا، سزا دے گا، جہنم ملے گی اور دوسری آخرت بھی میری تباہ ہو جائے گی. تو ایمان بالیوم الآخر سے ریلیٹڈ آپ نے سوال کیا تو جان لیجئے کہ قیامت کے دن پر یعنی موت اور اس کے بعد کی جو حالتیں ہیں ان پر ایمان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہی نیکی اور گناہ کے صحیح تصور کو سمجھتے ہیں اور وہی لوگ نیکی کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور برائی سے پیچھے ہٹتے ہیں. جی اللہ ہمیں. اب آپ نے جو سوال کیا، اللہ واقعی اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیں ان چیزوں سے، ان کاموں سے محفوظ رکھے جو ہمارا ایمان خراب کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بہت ہی سخت بیانات یعنی احادیث میں آپ نے باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک حدیث تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ من شرب الخمر وهو يدمنها مات كعابد وطن. وہ آدمی جو ہمیشہ شراب پیتا ہوا مرے تو گویا وہ بتوں کی عبادت کرنے والے کی مانند ہے، یعنی گویا وہ کفر اور شرک پر مرا. شرک. جی ہاں، آپ سوچیے نا. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے مدمن الخمر كعابد وطن. جو آدمی ہمیشہ شراب پیتا ہو وہ بتوں کی پوجا کرنے والے کی مانند گویا مشرک ہے، کافر ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو اب بیان کر رہا ہوں، اس کے پہلے سنن ابن ماجہ کی روایت تھی کہ جو شخص شراب پیتا ہوا مرے گا تو اللہ عز و جل نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس کو وہ طینۃ الخبال سے پلائے گا.
صحابہ کرام نے پوچھا یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کے زخموں سے جو گندگی نکلے گی نا، اللہ تعالیٰ اس شراب پی کر مرنے والے کو وہ گندگی پلائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے مدمن خمر، جو ہمیشہ شراب پیتا رہا۔ اچھا، اسی طرح سے اور ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے شراب پی تو جب تک شراب اس کی رگوں میں باقی رہے گی، جتنے دن بھی اس کا اثر رہے گا اس کی رگوں میں، اس کے جسم میں، تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ سوچیے اگر وہ آدمی اسی حالت میں مر گیا کہ اس کی رگوں میں، اس کے ذہن پر، اس کے جسم پر کسی بھی طرح کا شراب کا اثر باقی تھا تو اس کا کیا حال ہونے والا ہے۔ تو شراب کے تعلق سے ہماری شریعت میں جو ہدایات ہے نا وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، من شرب الخمر ثم لم يتب منها ومات لم يشرب في الآخرہ ولم يسقها، کہ جس نے شراب پی، دنیا میں شراب پی اور بغیر توبہ کیے مر گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اگر جنت میں بھی ڈالے گا تو جنت کی شراب سے محروم رکھے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جنت جہاں پر ہر چیز، ہر نعمت ملنے والی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اس گناہ کی وجہ سے جنت کی اتنی عظیم نعمت سے محروم رکھے گا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اس آدمی کے لیے وعید ہے، دھمکی ہے، اللہ کا گویا ایک طرح سے عذاب ہے کہ جو شراب پیتا ہوا مرے، یا جس کی موت اس حالت میں ہو کہ اس نے شراب پی اور شراب سے توبہ نہ کی ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، کہ یہ تو ام الخبائث، سب گندگیوں کی ماں ہے، بنیاد ہے، اس سے ضرور بچو، کبھی بھی اس کے قریب نہ جانا۔ تو وہ آدمی جو شراب پیتا ہوا مرتا ہے گویا وہ کافر، کفر یا شرک پر مرتا ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی شراب پی کر مرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نہیں داخل کرے گا، اور اگر داخل کیا بھی تو جنت کی جو پاکیزہ ترین شراب ہے اللہ اس سے اس کو محروم رکھے گا۔ اور اسی طرح یہ شرابی اگر جہنم میں جائے گا تو جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی گندگی، پیپ، خون، غلاظت اللہ تعالیٰ اس کو پلائے گا۔ اب اتنی بڑی بڑی دھمکیاں ہونے کے باوجود لوگ معلوم نہیں کیسے اس چیز کو استعمال کرتے اور اپنے منہ سے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ آمین آمین، بہت بہت شکریہ شیخ۔ بس امید یہ ہے کہ آج کے اس ایپیسوڈ کو کچھ ایسے لوگ بھی دیکھیں جو ایڈکشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور میں ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی، اگر آپ کے کوئی بھی فیملی ممبرز میں ایسے پرابلمس پائے جاتے ہیں جہاں پر وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں، یا پھر الکوہل ایڈکٹ ہو چکے ہیں، یا پھر اسموکنگ کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، اسموکنگ کے عادی ہو چکے ہیں، ان کو اگر پورا ایپیسوڈ نہ صحیح لیکن یہ پارٹ ضرور دکھانا جہاں پر سوال یہ کیا گیا تھا کہ جس انسان نے اس دنیا میں ڈرگس استعمال کیا ہو اس انسان کا موت کے بعد کیا حالت ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا جو جواب ہے نا دوستوں، یہ جواب ان کو ضرور دکھائیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے وجہ سے، آپ کے ذریعے سے کسی کو ہدایت مل جائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ شیخ، بہت ہی ایک انفارمیشن رہا یہ آپ کی طرف سے۔ شیخ ایک آخری سوال ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ پروڈکٹیو جواب رہے گا آپ کی طرف سے انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے شیخ کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی اس ڈرگس کے ایڈکٹ ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اگر ہم میں سے کوئی بھی اس ڈرگس کے ایڈکٹ ہیں تو اس بری چیز سے ہمیں اپنے آپ کو کیسے پاک کرنا چاہیے شیخ؟ انشاءاللہ یہ میں چاہتا تھا میرے بھائی کہ میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں، اگر آپ سوال نہ پوچھتے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا کہ مجھے 2 باتیں کہنے کی اجازت دیجیے۔ الحمدللہ بتائیے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ علاج تو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں سماج پر ڈرگز کی وجہ سے ہونے والے برے اثرات بتانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جی ضرور جی، تاکہ یہ ٹاپک ایک پورا ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیے لوگ علاج کب کرائیں گے؟ جب بیماری کو سمجھیں گے۔ ہاں، اگر ایک آدمی کے کپڑے گندے ہوں لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہ ہو تو کیا وہ دھوئے گا؟ نہیں۔ تو معاشرے پر، ہمارے سماج اور سوسائٹی پر جو ڈرگز کے برے اثرات ہوتے ہیں نا، ان کو واضح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا ہوتا ہے، ایک جوان آدمی جب سگریٹ یا شراب پیتا ہے نا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے میرا تو کچھ نہیں ہوتا، او کب ہوگا، وہ کینسر اور وہ ٹی بی اور وہ ایڈز، وہ نہیں مانتا ان چیزوں کو۔ تو ضروری ہے کہ اس کے ذہن میں اس چیز کی برائی بٹھائی جائے۔ اسی لیے تو آپ پائیں گے اگر آپ قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں یا انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو آپ بالکل تفصیل سے پڑھیں تو پائیں گے کہ انہوں نے اگر کسی چیز سے روکا نا تو لوگوں کے دماغوں میں اس کی برائی بٹھانے کی بھی کوشش کی۔ انشاءاللہ انسان جس چیز کو برا سمجھے گا، یہ دیکھے گا کہ ہاں واقعی اس کا برا اثر ہوتا ہے،
تبھی وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرے گا. تو آپ کی اجازت سے میرا جو پہلا پوائنٹ ہے آپ کے وہ یہ ہے کہ معاشرے پر، سوسائٹی پر یا خود انسان کے اپنے جسم اور خاندان پر کیا برے اثرات ہوتے ہیں. صرف پوائنٹ رکھوں گا، آپ کا زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا. جی شیخ کوئی بات دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. ہوں. طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور کمزور مومن سے زیادہ اچھا بھی ہے. ہوں. اب وہ آدمی شراب پیتا اور جو شراب نہیں پیتا، ان میں سے کون طاقتور ہے؟ جو جو آدمی شراب نہیں سگریٹ پیتا اور تمباکو، جی ہوں. وہ تو بیماریوں کا گڑھ ہے، گڑھ. جی شراب پینے والا، تمباکو استعمال کرنے والا، گٹکا، وہ تو بیماریوں کا گڑھ ہے. اور ایک جی آدمی جو یہ سب چیزیں استعمال نہیں کرتا وہ تو مضبوط ہے. جی اس جی کا دماغ، اس کا دل، اس کا جسم، اس کے پھیپھڑے، اس کے دانت، اس کے مسوڑے، ہر چیز مضبوط ہے. ماشاء اللہ. تو جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسا آدمی جو شراب، تمباکو وغیرہ استعمال کرتا ہے نا، وہ صحت مند عقل سے محروم ہو جاتا ہے. ہوں. اور جب عقل سے محرومی ہے تو ظاہر ہے وہ کسی کام کا نہیں رہا، وہ پاگل ہو گیا، نیم پاگل ہو گیا. جی اچھا، دوسرا نقصان صحت مند جسم سے محرومی. ہوں. آپ چلے جائیے کینسر ہاسپٹل میں، کتنے لوگ ہیں جو وہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں انہیں سب گندگیوں کی وجہ سے. جی تو جی آدمی صحت مند جسم سے محروم ہو جاتا ہے. تیسرا نقصان یہ ہے کہ بہت سے امراض کا اس کا جسم جو ہے نا، بہت سی بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے. اور دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی جو بیماریوں کی شرح ہے نا، جو ریشو ہے نا بیماریوں کا، ان کے پیچھے ان سب چیزیں بھی ہیں. ہوں. ہوں. کسی بھی شکل میں تمباکو، کسی بھی شکل میں شراب، اور کسی بھی شکل میں ڈرگز، بیماریوں کی بڑھتی ہوئی جو کی شرح اور ریشو ہے نا، تو ہوں. اس کے پیچھے یہ بھی چیزیں موجود ہیں. اسی طرح سے جو لوگ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں نا، ان میں صبر ہوں. ختم ہو جاتا ہے. صبر نہیں کر جی پاتے، جی جی فوراً جوش میں، غصے میں آ جاتے ہیں، ہاں. توڑ پھوڑ، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں، جی مار پیٹ کرنے لگ جاتے ہیں. پیشنس لیول صبر بہت ہی ان کا نیچے رہتا ہے. جی 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 ختم ہو جاتا ہے. ہوں. اور پھر وہ لوگ جو شراب وغیرہ پیتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے بد اخلاق اور بدتمیز ہوتے ہیں، ہاں یہ تو ہے. ہے نا. جی وہ تو اپنی ماں اور بہنوں تک کو ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے، ہوں. شیطان بھی شرما جائے. اسی طرح سے معاشرے میں، سماج میں جو بہت زیادہ طلاق کی کثرت ہو رہی ہے، آپ نے سنا ہوگا ماشاءاللہ، جی آپ جی تو جی اسی فیلڈ میں. ہاں اس کے پیچھے یہی ہے، ڈرگس. جی شوہر جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، بیوی بچوں کو مارتا ہے، کھانے پینے کچھ نہیں لاتا، بیوی کچھ کماتی ہے تو وہ بھی چھین لیتا ہے. طلاق. صحیح. جی گھر خراب، عورت خراب، مرد خراب، بچے خراب، پورا خاندان خراب، پوری فیملی خراب. اسی طرح سے ڈرگس کی وجہ سے جرائم کی کثرت ہو گئی ہے. ہوں. دیکھیے آپ، چوریاں ڈرگس کی وجہ سے، جی زنا، بلاತ್ಕಾರ، زنا بالجبر صحیح. ڈرگس کی، شراب کی وجہ سے، ڈاکے شراب کی وجہ سے، ہوں. کام چوری شراب کی وجہ سے. جی اسی طرح سے یہ اس دنیا میں جو ٹیررزم پھیل رہا ہے نا، اس کے پیچھے بھی ڈرگس ہے، ڈرگ مافیا. جی 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 اسی لیے تو دہشت شراب گردی کو ام الخبائث کہا گیا ام ہے. الخبائث. جی جی مدر آف آل ایولس. جی جی ہر برائی کی جڑ ہے یہ، بنیاد. جی جی تو اور اسی طرح سے جو جسمانی اور عقل کے اور معاشرے کے نقصانات کے ساتھ ساتھ یہ مالی نقصان بھی تو بہت بڑا ہے نا. ایک آدمی جو روزانہ ایک پیکٹ سگریٹ پیتا ہو، اگر ایک پیکٹ مان لیتے ہیں 20 روپے کا آتا ہے، تو وہ مہینے بھر میں 600 روپے کی سگریٹ پی جاتا ہے. جی اور سال بھر میں کتنا ہو گیا؟ ایک مہینے میں 600. تو آپ جی ضرب دیتے چلے جائیے، 20 روپیہ سات تو ہزار صرف ایک روپے ایگزامپل بتا رہے ہیں، لیکن ہاں حالانکہ ہاں بہت ہاں زیادہ ہے. جی 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 مارکیٹ ویلیو بہت ہی زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. جی میں کہہ رہا ہوں یعنی وہ لوگ جو سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں نا، آرام سے 15,000 روپے کی سال بھر میں سگریٹ پھونک دیتے ہیں. ہاں. جی ادھر ان کی ماں بیمار ہے، دوا کے لیے پیسے نہیں. ہوں. بچہ بیمار ہے، دوا کے لیے پیسے نہیں. بچے کو تعلیم دلانا ہے تو لوگوں سے زکوٰۃ اور صدقات مانگتے ہیں. ہوں. تو آپ سوچئے، گٹکا کھاتے ہیں نا، 20 روپے کا پیکٹ گٹکے کا، ہوں. ایک دن میں 4 5 کھا جاتے ہیں، 100 روپے کھا جاتے ہیں. جی جی 3,000 روپے تو بندہ کماتا نہیں ہے بھائی، صحیح. جتنا وہ خرچ کر دیتے. تو یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں انسانی جسم پر، اس کے گھر پر، اس کی فیملی پر. اور پورے جو نقصانات فیملی پر ہوتے ہیں، اسی فیملی سے مل کر تو معاشرہ اور سماج بنتا ہے. جی جی تو ڈرگس کی وجہ سے پورا سماج، پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. یہ برے اثرات ہیں جن سے لوگوں کو آگاہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہوں. جب وہ ان بری باتوں اور نقصانات کو جانیں گے نا، تبھی اپنے علاج کے لیے تیار ہوں گے. تو اب میں آپ کا جواب دینے کی جو آپ نے سوال پوچھا تھا، اجازت چاہوں گا جی شیخ. جی کہ علاج کیسے. ایک آدمی ہے جو اللہ بچائے، اللہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو بچائے. بری آمین. بات سے تو ہر انسان کو بچنا چاہیے. سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ بیچارے کوتا ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. جی تو سب کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو علاج کیا؟
دیکھیے علاج میں بھی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ وائز رکھی ہیں, آپ توجہ دیجیے گا, بہت زیادہ تفصیل کا شاید آپ کے پاس بھی وقت نہ ہو, تو یہ پوائنٹ وائز دیکھیے. سب سے پہلے کاؤنسلنگ ہونا چاہیے ایسے لوگوں کی, اور جو بھی ایسے کاؤنسلر ہوں, چاہے پھر وہ مطلب پیشہ ور ہوں یا جو خاندان اور معاشرے کے اچھے لوگ ہیں, جیسے علماء ہیں یا موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ایسے لوگوں کے پاس ایسے لوگوں کو لے جایا جائے, وہ ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان چیزوں کی برائی اور گندگی ان کے دماغوں میں بٹھائیں, ان کی برین واشنگ کریں, اور پھر ان کو آمادہ کریں کہ وہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو روک سکیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کو اچھا ماحول دیا جائے, اچھا ماحول, بری سنگت سے نکالا جائے. جس جگہ رہ کر وہ اس برائی کا شکار ہو گیا تھا وہاں سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اگر اس کا گھر اس جگہ تھا تو اس کو کسی اور جگہ گھر دلایا جائے. اگر وہ پڑھ رہا تھا, تعلیم حاصل کر رہا تھا, اس کو وہاں سے نکال کر کہیں اور تعلیم دلوائی جائے. اگر وہ کاروبار, کام دھندے, ملازمت میں تھا تو اس کو وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ ملازمت دلوائی جائے. تو اس کا ماحول چینج کیا جائے, اس کو اس برے ماحول سے نکال کر اچھے ماحول میں لایا جائے. تیسرا یہ ہے کہ یہ جو والدین ہیں نا, والدین, اساتذہ, گھر کے جو بزرگ ہیں, وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں, اپنے بچوں پر نظر رکھیں. بہت سے لوگ ہم نے دیکھا کہ 10-10, 12-12 سال کی عمر میں وہ تمباکو, سگریٹ, چوری وغیرہ کے عادی ہو جاتے ہیں. ماں باپ کی لاپرواہی, اساتذہ کی لاپرواہی. ہاں جی, تو ہم والدین ہونے کی حیثیت سے, اساتذہ ٹیچرز ہونے کی حیثیت سے, گارجین ہونے کی حیثیت سے, یا گھر کے اور سماج کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ہم توجہ دیں, دھیان دیں, اور اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کرتے رہیں. چوتھا یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ کا زمانہ آیا ہے نا, اس نے بہت خرابی مچا دی ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ فلمی کلچر, ٹی وی کلچر اور انٹرنیٹ کا ایڈکٹ ہونے سے بچائیں. جو بھی اس کے لیے ہم الٹرنیٹ ان کو دے سکتے ہیں وہ دیں. ایسا نہیں کہ آپ الٹرنیٹ نہ دیں, الٹرنیٹ دیں گے تبھی تو وہ نکلے گا. تو ہم فلموں سے, انٹرنیٹ کے کلچر سے ان کو نکالیں. اب فلم میں کیا ہوتا ہے, ایک ہیرو مجھے پسند ہے, وہ ایسے سگریٹ پی رہا تھا تو بچہ بھی ایسے سگریٹ, سٹائل بن جاتا ہے. ہاں, ایسے وہ شراب پی رہا تھا تو لڑکی بھی, ارے وہ ایسا پی رہا تھا. یا وہ اس کو کسی سیڈنس, تکلیف کی, غم میں بتاتے ہیں تو غم میں پی رہا تھا, تو یہ آدمی سوچا چلو میں بھی غم میں ہوں نا, وہ اپنا فیوریٹ ہے نا, اس سے تو ایسا کیا تھا, تو وہ بھی ایسا کرتا ہے. تو لوگوں تو لوگوں کے ذہنوں سے جو فلمی اثرات ہیں نا, انٹرنیٹ وغیرہ ہے نا, لوگوں کو ان سے نکالا جائے, ان کے اثرات سے نکالا جائے. پانچواں, لوگوں کو مسجد سے جوڑیے نا, مسجد سے جوڑیے, لوگوں کو قرآن سے جوڑیے, اللہ کے ذکر سے جوڑیے. اور لوگوں کو بتائیے کہ تم اللہ کو یاد کر رہے ہو, اگر تمہارے منہ سے بدبو آئے گی تو سوچو نا اللہ کو اچھا لگے گا کیا؟ جب فرشتے بھاگ جائیں گے تمہارے پاس سے تو اللہ کو کیسے اچھا لگے گا؟ تو آپ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے جوڑیے. جتنا زیادہ اللہ کا ڈر, اللہ کا خیال دل میں ہوگا, اتنا زیادہ انسان گناہ, برائی اور خرابی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. چھٹا یہ ہے کہ دیکھیے, بہت بڑی بات کہنے والا ہوں, پان کی دکانیں بند کرو. انشاءاللہ جی, بہت بڑا ایک ریولوشن رہے گا. جی, سگریٹ کہاں ملتی ہے؟ پان کی دکان میں. بیڑی کہاں ملتی ہے؟ جی. تمباکو کہاں ملتی ہے؟ وہیں پر ملتی ہے. جی, پان کے. گٹکا کہاں ملتا ہے؟ پان کے دکان میں. ہاں, تو دکان بند کروائیے نا. جی, میں جس سے بھی, جہاں بھی میری بات ہوتی ہے, میں کہتا ہوں آپ سگریٹ چھڑائیں گے بعد میں, پہلے وہ جگہ بند کروائیے جہاں سے سگریٹ لوگوں کو آسانی کے ساتھ مل رہی ہے. پان کی دکانیں بند کروائیے, وہاں سے یہ ساری برائیاں پھیل رہی ہیں. جی, پان کی دکان سے مراد یہ ہے دوستوں کہ ایسی جگہ جہاں پر یہ ایسے ڈرگز بکتے ہوں. ہاں جی, ورنہ مجھے پان سے کوئی لینا دینا نہیں, میں استعمال نہیں کرتا, میں نہیں کھاتا. اور اگر کوئی کھاتا ہے تو میں کہتا ہوں مت کھا بھائی, ٹھیک ہے وہ حرام نہ ہو, وہ مکروہ نہ ہو, مگر وہ کیا بکریوں کی طرح چبا رہے ہو, کھانے پینے کی چیز ہے. صحیح. لیکن جو حرام ہے نا, تمباکو, بیڑی, گٹکا, سگریٹ, وہ پان کی دکانوں پر ہی ملتے ہیں. تو ایسی ہر وہ جگہ جہاں یہ چیزیں ملتی ہو وہ بند کروائیے آپ. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شراب کی دکانیں بھی بند کروائی جائیں. شراب کی دکانیں بند کروائی جائیں, اس کے لیے حکومتوں سے بات کی جائے, اس کے لیے لوگوں میں ذہنی بیداری پیدا کی جائے. لوگوں کو بتایا جائے کہ اس شراب کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں, پورے معاشرے کیسے تباہ ہو رہے ہیں, کس طرح سے لوگوں کے اخلاق برباد ہو رہے ہیں, کس طرح سے لوگ حیوان اور درندے بنتے جا رہے ہیں. تو یہ شراب کی دکانیں بند کروائی جائیں, اور حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہو, ورنہ ہم اور آپ تنہا یہ کام نہیں کر سکتے. اسی طرح سے محلوں میں کمیٹیاں بنائی جائیں کہ ہر محلے میں چند افراد ہوں
جو لوگوں کے گھروں کا جائزہ لیں اور جو لوگ اس بری لت کا شکار ہو رہے ہوں ان کو جا کر وہ سمجھائیں بجھائیں اور اس برائی سے کھینچ کر ان کو واپس لا سکیں. یعنی کہ ایک فیلڈ ورک ہونا بہت ضروری ہے. جی ہاں, فیلڈ ورک کیا جائے. جی اسی طرح سے جو بھی آدمی چھوڑے آپ اس کا ارادہ پکا کریں. دیکھیے ارادہ پکا ہوتا ہے نا تبھی کام ہوتا ہے, انشاءاللہ. جی ارادہ پکا نہ ہو تو کام نہیں ہوتا. تو ارادہ پکا ہو, اور اس کے بعد وہ آدمی جو چھوڑنا چاہتا ہے نا, ہر آدمی چاہتا ہے, کہتا ہے میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر چھوٹتی نہیں, تو اس سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا بس کہ آپ یہ مت سوچیں کہ میرے جسم کو نقصان ہوگا, میری عقل کو نقصان ہوگا, میرے مال کو نقصان ہوگا. نہیں, بس آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ کی خاطر اسے چھوڑ رہا ہوں, پھر آپ دیکھیے آپ اسے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. انسان اگر یہ ٹھان لینا مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر اللہ ضرور اسے توفیق دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. جی, اور بس اگر ایک انسان اللہ کا سوچے نا, واسطہ ہی کافی رہنا چاہیے ہمارے لیے. ہاں, اور انسان یہ سوچے نا اللہ کے لیے مجھے اس برائی سے دور رہنا ہے, تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا اور اس کی ہمت بندھاتا اور اسے اس برائی سے بچا لیتا ہے. اللہ تو وہ اکبر. لوگ بھی جو چھوڑنا چاہتے ہیں نا, میں ان کو خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا, آپ مت سوچئے کہ میرا نقصان ہوگا, مال جائے گا, عزت جائے گی, پیسہ جائے گا, بیوی بچے پریشان ہوں گے, یہ مت سوچئے. یہ سوچنے تو آپ کا یہ حال کیا کہ آپ ابھی تک نہیں چھوڑ پائے. جی جی جی, آپ بس یہ ٹھان لیجیے اللہ کے لیے مجھے اسے چھوڑنا ہے, اور پھر دیکھیے کس طرح اللہ آپ کی اس برائی کو چھڑواتا ہے. جی جی. اور آخری بات نتاج علی بھائی, جی شکریہ شیخ. کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا جی کہ یہ جو ڈرگس ہیں جس شکل میں بھی, میں نے بتایا کئی شکلوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں, تو ان کی برائی پر, ان کے نقصانات پر ڈاکومنٹری فلمیں بنائی جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت ہی اچھا ایک سجیشن ہے. بڑے جی پیمانے پر, جی بڑے پیمانے پر. انشاءاللہ. اور جی اس کا دوسرا جز, ابھی بات پوری نہیں ہوئی آخری والی, دوسرا جز یہ ہے کہ ہمارے جو علماء اور ائمہ ہیں وہ مسجدوں میں اس ٹاپک پر خطبے دیں, انشاءاللہ. جی مسجدوں میں نمازوں کے بعد اس ٹاپک پر درس دیں, جی باقاعدہ اس طرح کے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے. اور علماء جس طرح اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں نا, دوسرے نہیں کر پائیں گے, جی 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 کیونکہ علماء شرعی نقطۂ نظر سے بھی بتائیں گے, دین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیں گے. جی جی جی. تو دو باتیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے اور آپ لوگوں سے بڑے کام لیں, اس کی برائی پر, برے اثرات پر ڈاکومنٹری فلمیں بنائیں. انشاءاللہ. جائیں آپ لوگ کینسر ہاسپٹلس میں جائیں, ڈاکومنٹری فلمیں بنائیں, ان لوگوں کے انٹرویوز لیں, اور اس کے بعد یہ لوگوں کو بتائیں, آپ بڑے پیمانے پر اسے پھیلائیں, اور انشاءاللہ جو بھی مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ. اور دوسرا کام جو علماء کو کرنا ہے, جی اپنے دروس میں, اپنے لیکچرز میں, اپنے خطبوں میں آپ اس چیز کو ٹاپک بنائیں, موضوع بنائیں جی کہ یہ جتنی بھی ڈرگ کی قسمیں ہیں, شراب ہے, کوکین ہے, ہیروئن ہے, اسمیک ہے, براؤن شوگر ہے, تمباکو ہے, بیڑی ہے, سگریٹ ہے, گٹکا ہے, ان ساری چیزوں کی حرمت اور ان کی برائی ہمارے علماء عوام کے سامنے واضح کریں. تو بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تیزی سے ایک ریولیوشن ہوگا, انقلاب ہوگا, اور ہمارا معاشرہ, ہماری آب و ہوا, ہمارا ماحول ڈرگ سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے پاک و صاف ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ شیخ, بہت بہت شکریہ. بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو رہا آپ کے جتنے بھی سجیشنس ہیں. امید ہے کہ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات بھی ان ساری چیزوں کو نوٹ کیے ہوں گے, جو کہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہے گا. شیخ کچھ ایسے پوائنٹس بھی آپ بتائے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی ایک سٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے. تو بہت بہت شکریہ شیخ ایسے اس سوال کا جواب دینے کے لیے, جو بھی پوائنٹس کی شکل میں آپ ہمیں سمجھائے, اور سٹارٹنگ میں بھی آپ نے ہمیں بہت ہی زیادہ انفارمیشن دے دیا اس کے بارے میں. اور جس طریقے سے آپ نے ہمیں پوائنٹس بتائے نا شیخ, میرے اندر بھی ایک چیز جاگ رہی ہے کہ شاید میں ابھی کے ابھی اس کام کو شروع کرنا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ, میں آپ کے ساتھ ہوں, جو بھی مدد کی ضرورت ہو, جب جزاک آپ مجھے اللہ خیر. آواز دیں انشاءاللہ میں حاضر ہوں. جزاک اللہ خیر شیخ, آپ اتنا وقت ہمارے لیے ٹائم دیے. اور دوستوں, میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ جتنے بھی سوال جواب یہاں پر ہم نے کیا شیخ کے ساتھ, امید ہے کہ آپ ان سارے سوالوں کے جواب کو سنیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک اور کام بھی کرنا ہے, وہ ہے اس اچھے سے میسج کو آپ کو اسپریڈ کرنا ہے دوسروں تک انشاءاللہ. شیخ, آپ جب آخری سوال کا جب جواب دے رہے تھے تو ایک شعر میرے دماغ میں آ گیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محبتیں بانٹو, نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی ہے. جی جی, محبتیں بانٹو, نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی ہے. نشہ پلا کر گرانا تو سبھی کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے جب گرتے کو تھام لے ساتھ میں. تو بہت اچھا, بہت ہی ایک اچھا میسج ہے ہمیں اس شعر میں. امید ہے کہ آپ سبھی لوگ اسے بھی پسند کریں گے, کیونکہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, گندگی سے بھری ہوئی ہے. اچھائی اگر دیکھنے جائیں تو
ان ٹرمس آف برائی بہت کم دکھائی دیتا ہے, اور اس برائی کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے, کم بھی نہیں ختم کر دینا چاہیے, اور شاید اسی لیے ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے. انشاءاللہ ایک سٹیپ اٹھائیں, ایک ڈیسیجن لیں انشاءاللہ کہ ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ایڈکٹ بن چکے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ کام کریں. شیخ میں ہمارے چینل اڑپی چینل کی طرف سے, ہمارے پروڈکشن ہاؤس NM پروڈکشنز کی طرف سے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ اتنا وقت دیے. ماشاءاللہ وہ بھی الحمدللہ ٹیکنالوجی کا بھی ہمارا ساتھ رہا ہے, کیونکہ اکثر تو انٹرویوز ایسے ہوتے ہیں فیس ٹو فیس ہوتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کا ساتھ ہونے سے آپ اورنگ آباد سے اور ہم اڑپی سے کنیکٹ ہو پائے, وہ بھی اتنے دیر تک الحمدللہ. شیخ آپ کو اور آپ کے پورے ٹیم کو, تمام ٹیم کو ہمارے طرف سے جزاک اللہ خیرہ, شکریہ. اور میں چاہوں گا شیخ کہ آپ جانے سے پہلے ایک اور بار ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو ایک چھوٹا سا میسج دیں انشاءاللہ اسی ٹاپک پر. اپنا یہ کام ہے کہ جلاتے چلے چراغ, رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے. آپ جو بھی اچھا سمجھتے ہوں بس ہمت کر کے آگے بڑھ جائیے. یہ مت سوچئے کہ میں اکیلا ہوں, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آپ اکیلے نہیں ہوں گے, آپ قدم آگے تو بڑھائیے, آپ پائیں گے کہ آپ کے آگے بڑھنے سے پہلے سینکڑوں لوگ فوج کی شکل میں آپ کے ساتھ ہیں. بس آپ کی ہمت باندھنے کی دیر ہے, ہمت مرداں مدد خدا. چل باندھ کمر پھر کیا ڈرتا ہے, چل باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے, اللہ پر بھروسہ رکھ کر اس میدان میں عملی طور پر قدم آگے بڑھائیے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ ایک انقلاب کے بانی بن گئے ہیں, اور وہ انقلاب آئے گا جو آپ کی توقع سے بھی بڑھ کر ہوگا. اللہ ہماری مدد فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ شیخ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. بہت ہی اچھا ایپیسوڈ رہا. ایک اور بار میں سبھی سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. تو دوستوں آج ہمارے ساتھ جڑے تھے الحمدللہ فضیلت الشیخ اظہار الحق مدنی صاحب فرام اورنگ آباد. الحمدللہ شیخ, امید ہے کہ ایک اور ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ایک اور ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کے لیے انشاءاللہ ضرور جڑیں گے. اللہ آپ کی حفاظت کرے, آپ کی مدد کرے, آپ کے ذریعے کام لے, اور اللہ عز و جل ہم کو بھی کام کرنے والوں میں شمار کیے. آمین. میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں بھائی. اللہ عز و جل آپ کی پوری ٹیم کی حفاظت کرے, اور جو لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہے, جنہوں نے ہمیں سنا اور جو آئندہ بھی ہمیں سنیں گے, میں ان سب کا شکر گزار رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں, عمل میں, کام میں برکت دے. اور خاص طور پر میں اپنے بھائی نتاج علی بھائی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اللہ عز و جل کے شکر کے بعد میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ نتاج علی بھائی کی عمر میں, علم میں, عمل میں, کام میں, رزق میں, اولاد میں برکت عطا فرمائے, ترقی دے, اور آپ کو خیر کرنے والا, خیر بانٹنے والا, محبتیں پھیلانے والا بنائے. آمین. اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ آواز دیں گے میں انشاءاللہ حاضر رہوں گا. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ الحمدللہ شیخ. سو میرے پیارے دوستوں, دیٹ واز آر ٹوڈیز گیسٹ ماشاءاللہ فضیلت الشیخ حافظ اظہار الحق مدنی صاحب حافظہ اللہ. شیخ ایک اور بار میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. اور دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک, سے نو ٹو ڈرگس. امید ہے کہ جو چیز ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے, جو میسج ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے, امید ہے کہ وہ میسج آپ تک پہنچا ہو. بس اللہ اس کوشش کو قبول کرے. آمین آمین. دوستوں سو ہمارا یہ شو ختم کرنے کا وقت ہو چکا ہے. دیٹ از کہیے جناب دیجیے جواب سیزن 2. ایسے ہی بہت ہی بہترین ٹاپکس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے. فی الحال آپ اپنے دوست نتاج علی کو یہاں سے جانے کی اجازت دیں. ہم آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صحیح راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت دے. آمین. دوستوں آپ سبھی لوگ اپنا خیال رکھنا, برے چیزوں سے دور رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.